بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے مشہور و معروف فلم سٹار جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کو ہم سے بچھڑے کئی برس بیت گئے، لیکن آج بھی وہ اس فلم انڈسٹری میں لوگوں کے دلوں میں اپنے خاص کریکٹر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ تم مجھے میرے 3 روپے دے دو، میں تمہیں 50,000 روپے دے دوں گا۔ اداکار محمد علی نے مصیبت زدہ شخص کو 50,000 روپے قرض تو دے دیا، لیکن پہلے اس سے 3 روپے مانگ لیے۔ لیکن مشہور فلم سٹار اداکار محمد علی نے آخر 50,000 روپے دینے سے پہلے اس شخص سے 3 روپے کیوں مانگے؟ اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی کہ 3 روپے لینے کے بدلے 50,000 روپے دے دیے؟ بظاہر یہ سودا بڑا گھاٹے کا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان فلم انڈسٹری کے ماضی کے معروف فلم ایکٹر محمد علی کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ ایک دن محمد علی اپنے لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ کا ملازم آپ کے پاس آیا۔ ملازم نے علی بھائی سے آ کر کہا کہ باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، یہ پچھلے 2 دنوں سے آ رہا ہے، لیکن آپ گھر پر نہیں تھے، لہٰذا اب اس کا یہ 4تھا چکر ہے۔ علی بھائی نے ملازم سے کہا کہ اسے اندر بھیجو۔ علی بھائی نے اسے بلوا لیا۔ یہ کاروباری سا آدمی لگتا تھا، لباس صاف ستھرا، مگر چہرے پر پریشانی کی جھلک آ رہی تھی۔ شیو بڑی ہوئی تھی، سرخ آنکھیں اور بال قدرے سفید، لیکن وہ آدمی کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہار کے اوپر اچانک خزاں کا موسم آن پہنچا ہو۔ وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو علی بھائی نے کہا کہ جی فرمائیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ فرمانے کے قابل کہاں ہوں صاحب جی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا اور میری طرف دیکھا، جیسے وہ علی بھائی سے کچھ تنہائی میں کہنا چاہتا تھا۔ علی بھائی نے اسے کہا کہ آپ ان کی فکر مت کیجیے، جو کہنا ہے دل کھول کے کہیے۔ اس آدمی نے دوبارہ پھر عاجزانہ لہجے میں محمد علی سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں، آپ حکم کیجیے۔ اس مجبور آدمی نے کہا کہ چوبرچی میں میری برف کی فیکٹری ہے علی صاحب، لیکن کاروباری حماقتوں کے سبب وہ اب میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، اور یہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے واحد روزی کا ذریعہ ہے۔ اس فیکٹری کا جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے مجھ سے میرے روزگار کا چھن جانا اور میرے بیوی بچوں کا سڑک پہ آ جانا۔ اس کے بعد اس شخص کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو محمد علی نے اس سے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا، تمہاری برف کی فیکٹری کیسے جا رہی ہے؟ یہ بات علی بھائی نے تفصیل سے جاننے کے لیے پوچھی تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ایک آدمی سے میں نے قرض لیا تھا، انہی دنوں میری بیوی حاملہ تھی، تو وہ سارا قرض بجائے کہ میں اپنی برف کی فیکٹری میں ڈالتا، وہ میری بیوی کے علاج معالجے پر خرچ ہو گیا، اور مقررہ وقت پر میں وہ قرض لوٹا نہیں سکا۔ کچھ رقم میرے پاس موجود تھی جو کہ میں نے اپنی بہن سے ادھار لی تھی۔ نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا، اچانک پھر وہ شخص رونے لگا۔ محمد علی نے اسے حوصلہ دیا تو وہ آدمی بولا، میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے تھے، لیکن وہ چور لے گئے۔ اب جس شخص سے میں نے قرض لیا تھا اور اسے قرض لوٹا نہیں سکا، وہ اس فیکٹری پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ جب میں نے اس شخص سے قرضہ لیا تھا تو معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق اگر میں مقررہ وقت پر اس کا قرض واپس نہیں لوٹا دیتا تو وہ میری فیکٹری اس کی ہو جائے گی، اور بقیہ معمولی سی رقم وہ مجھے ادا کر کے اپنے نام انتقال کروا لے گا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا، اور علی بھائی اسے غور سے دیکھتے رہے اور اس سے کہنے لگے کہ آپ کا برف خانہ میانی صاحب والی سڑک سے ملحقہ تو نہیں ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ جی علی بھائی وہی ہے۔ علی بھائی میں صاحب اولاد ہوں، اگر یہ فیکٹری چلی گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ فیکٹری مجھے وراثت میں ملی تھی، اور یہ میرا واحد روزگار کا ذریعہ ہے۔ مہنگائی کا تو آپ جانتے ہی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کتنے دنوں سے چین سے سو نہیں پایا، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے مجھے یہ فکر ستائے رکھتی ہے، میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ محمد علی صاحب نے فرمایا کہ فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ 50,000 آپ مجھے ادھار دے دیں، میں آپ کو قسطوں میں واپس لوٹا دوں گا۔ علی بھائی نے مسکرا کر اس آدمی کو دیکھا، سگریٹ لگائی۔ محمد علی صاحب نے اپنے ملازم اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی یہ آسمان بھی بڑا ڈرامے باز ہے، کیسے کیسے ڈرامے دکھاتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے۔ پھر وہ اندر اپنے کمرے میں گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ کرسی پر بیٹھ گئے
اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ پہلے تو آپ کی داڑھی ہوتی تھی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور چونک کر کہنے لگا جی یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو محمد علی صاحب نے کہا کہ جی میں بھی پرانی ہی بات کر رہا ہوں۔ علی بھائی اچانک کہیں کھو گئے، سگریٹ کا دھواں چھوڑ کر کچھ تلاش کرتے رہے۔ پھر اس آدمی سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس 3 روپے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جی میرے پاس 3 روپے ہیں۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور ان میں سے 3 روپے نکال کر علی بھائی کی طرف بڑھا دیے۔ محمد علی صاحب نے وہ پکڑ لیے اور نوٹوں کا بنڈل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ نوٹ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ یہ 50,000 روپے ہیں، لے جائیے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نوٹ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس آدمی نے جذبات کی گرفت سے نکل کر پوچھا کہ علی بھائی مگر یہ 3 روپے آپ نے کس لیے لیے ہیں؟ علی بھائی نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ یہ میں نے آپ سے اپنی 3 دن کی مزدوری لی ہے۔ مزدوری مجھ سے؟ آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ اس آدمی نے یہ بات پوچھی تو ایک حیرت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ محمد علی صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ 1952 میں جب لاہور آیا تھا تو میں نے آپ کے برف خانے میں برف کے بلاک اٹھا کر قبرستان لے جانے کی مزدوری طے کی تھی۔ محمد علی کے یہ الفاظ سن کر ان کا ملازم کہتا ہے کہ یہ جواب میرے اور اس آدمی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انکشاف تھا۔ علی بھائی نے مزید بات آگے بڑھائی اور کہا کہ مگر آپ نے جب مجھے کام سے نکالا تو میری 3 دن کی مزدوری رکھ لی تھی، وہ آج میں نے وصول کر لی ہے۔ علی بھائی نے مسکرا کر وہ 3 روپے جیب میں ڈال دیے اور اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ یہ 50,000 لے جائیں، جب آپ سہولت محسوس کریں تو مجھے لوٹا دیجیے گا۔ محمد علی بھائی یہ بات کہہ کر مزے سے سگریٹ پینے لگے۔ میں اور وہ آدمی کرسیوں پر یوں بیٹھے تھے جیسے ہم زندہ آدمی نہ ہوں بلکہ فرعون کے عہد کی 2 حنوط شدہ ممیاں کرسی پر رکھی ہوئی ہوں۔ ان کے ملازم نے مزید انکشاف کیا کہ محمد علی کے یہ الفاظ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آئے آنسو خون کے قطروں کی مانند تھے۔ نہ مجھے یقین ہو رہا تھا اور نہ ہی اس آدمی کو۔ دوستو یہ واقعہ سن کر محمد علی صاحب کی زندگی کا ایک راز فاش ہوا۔ لیکن یہ کتنے بڑے آدمی تھے، کیونکہ اس وقت میں یقیناً 50,000 روپے کی ویلیو آج کے 50 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہوگی۔ لیکن انہوں نے اس فیکٹری میں کام کر کے اپنی زندگی کے 4 دن لگائے تھے اور وہاں سے روزگار حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے قدر کی اور اس آدمی کو پہلی دفعہ ہی مانگنے پر منہ مانگی رقم دے دی۔ یقیناً یہ کسی بڑے دل والے اور کسی بڑے انسان کے ہی کام ہو سکتے ہیں کہ مشکل وقت میں کسی کا حقیقی معنوں میں سہارا بننا۔ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ تو ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ زندگی کے اس سفر میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے ماضی میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جو بعد میں کبھی ہماری زندگی کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکے۔ یہاں پر مجھے نیلسن منڈیلا کی انتہائی شاندار لائنیں یاد آتی ہیں کہ زندگی میں جب آپ بلندیوں کا سفر طے کر رہے ہوں یعنی کہ ترقی کر رہے ہوں تو راستے میں ملنے والے ہر امیر غریب سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں۔ کیا پتا آپ بلندیوں پر چڑھتے چڑھتے ترقی کی معراج کو پہنچتے پہنچتے کہیں پھسل گئے تو واپسی پر انہی لوگوں سے آپ کا سامنا ہوگا، اور اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہوگا تو یقیناً آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، اور یہی لوگ آپ کے برے وقت میں آپ کا سہارا بنیں گے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ شاید آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے۔ کہانی حاجی فتح محمد نامی ایک آدمی کے گرد گھومتی ہے جس کی ایک گارمنٹس کی فیکٹری ہے۔ اس فیکٹری کا شمار ملک بلکہ بیرون ملک کے مشہور ترین فیکٹریز میں ہوتا ہے۔ حاجی صاحب ملک کے امیر ترین بزنس مین میں سے ایک ہیں۔ ان کا شمار ملک کے بڑے تاجروں میں کیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب کی فیکٹری جب اپنی عروج پر تھی اور حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے پیسے سمیٹ رہے تھے، تب حاجی صاحب کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے حاجی صاحب کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ حاجی صاحب کی مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے فیکٹری بند کی، فیکٹری کو تالا لگایا اور اپنے گھر کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنا سارا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوبصورت صلہ دیا تھا۔ وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ صبح 8 بجے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولتے اور رات گئے تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ لوگ اپنی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے۔
وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ بلند کرتے اور اللہ تعالیٰ سائل کے مسائل کو حل فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا، لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے دوسرا پلٹا کھایا۔ وہ ایک دن اپنی جگہ سے اٹھے، بیٹھک بند کی، اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کی ایک درمیانی درجے کی دوسری فیکٹری لگا لی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 خواتین رکھیں، خود اپنے ہاتھوں سے یورپی خواتین کے لیے کپڑوں کے نئے ڈیزائن تیار کیے، یہ ڈیزائن یورپ بھجوائے، باہر سے آرڈر آئے اور حاجی صاحب نے مال بنوانا شروع کر دیا۔ یوں ان کی فیکٹری چل نکلی اور حاجی فتح محمد صاحب دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹنے لگے۔ دنیا میں اس وقت گارمنٹس کی کم و بیش 2-3 کروڑ فیکٹریاں ہوں گی اور ان فیکٹریوں کے اتنے ہی مالکان ہوں گے، لیکن جتنا میں جانتا ہوں یا جتنا میں نے دنیا میں سفر کیا ہے، اس کے مطابق ان 2-3 کروڑ مالکان میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور بعد ازاں روپے پیسے اور اکاؤنٹ سے تائب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل الٹ ہیں۔ حاجی صاحب نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے محبت لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی آباد خانقاہ چھوڑی اور مکروہات کے گڑھے میں دوبارہ چھلانگ لگا دی۔ وہ دنیا کے واحد بزنس مین ہیں جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے۔ حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوتی ہے اور ایک کتے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات گئے تک کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانی قد کا کتا اپنی ٹانگیں گھسیٹ گھسیٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کہ کتا شدید زخمی ہے، شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، جس کے باعث اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک آیا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں اور جب کتا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے۔ حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا۔ حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے سوچا کہ کتا شدید زخمی ہے، اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے، چنانچہ کتا روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا کہ ان کی فیکٹری کے نیچے سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا۔ کتے کے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی تھی۔ کتا چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا، زخمی کتے کے قریب آیا اور اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر رہا تھا، چنانچہ اس نے بوٹی دوبارہ اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، بوٹی چبائی۔ جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لقمہ سا بنا کر زخمی کتے کے منہ میں دے دیا۔ زخمی کتا بوٹی نگل گیا۔ اس کے بعد وہ کتا گودام سے باہر آیا۔ اس نے پانی کے حوض میں اپنی دم گیلی کی، واپس گیا اور دم زخمی کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی۔ صحت مند کتا اس کارروائی کے بعد اطمینان سے واپس چلا گیا۔ حاجی صاحب مسکرا پڑے۔ اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا۔ روز کتا آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ حاجی صاحب یہ کھیل کئی دنوں تک دیکھتے رہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا، وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی؟ سوال بہت دلچسپ تھا۔ حاجی صاحب رات دیر تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت کو بھانپ گئے۔ انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور ترک و دنیا ہو گئے۔ وہ مہینے میں 30 دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح تک رکوع اور سجود کرتے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاؤں کو قبولیت بھی ملتی رہی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے لگے۔ پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے۔
सूफी बाबा इनके साथ रूहानियत के रमूज पर बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाजरीन को बताया कि रिज़्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क का पीछा करना शुरू कर दिया है। अगर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल जिंदा हो तो रिज़्क इंसान तक ज़रूर पहुंचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता इस कुत्ते का रिज़्क लेकर इसके पास आया। मैंने इस ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखी है। मैंने दुनियादारी तरक की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज इस राह का इनाम यह है कि मैं आप लोगों के दरमियान बैठा हूँ। इन 30 बरसों में कोई दिन ऐसा नहीं जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से मुझे रिज़्क ना दिया हो या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा उस जख्मी कुत्ते को शुक्रिया कहता हूँ जिसने मुझे तवक्कुल का सबक सिखाया था। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा हुआ था। नौजवान प्रोफेसर ने कहका लगाया और बोला, सूफी बाबा, इन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबाकर खिलाता था और अपनी गीली दुम से इसकी प्यास बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के तवक्कल के बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो शायद आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। ये बात सुनते ही सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला हाथ था। अफसोस, आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है आपका यह सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कुल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। जवान उठा, इसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। यहाँ हाजी साहब की जिंदगी ने दूसरा पलटा खाया। हाजी साहब ने 2 नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और दोबारा फैक्ट्री खोल ली। अब इबादत भी करते हैं और कारोबार भी, और इनकी फैक्ट्री से 200-300 घरों का चूल्हा जलता है। गरीब लोग इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। जहाँ महसूस हो कि आपकी बात से किसी की जिंदगी में मुस्बत बदलाव आएगा तो आपको अपने हिस्से की शमा जरूर रोशन करनी चाहिए, यानी अपनी बात जरूर करें। क्या पता आपकी बात किसी की जिंदगी का रुख बदल दे।